بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنے آیا ہوں وہ ناپ تول میں کمی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس گناہ کو بہت ہلکا لیا جا رہا ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ گناہ کرنے کے بعد انسان اس کو سوچتا بھی نہیں کہ میں نے کیا گناہ کر لیا ہے۔ ایسے دکاندار گناہ کرنے کے بعد ایسے پھرتے ہیں جیسے کان پر ان کے جوں بھی نہیں رینگتی۔ آپ نے مکالمہ سنا ہوگا، کسی کا ترازو خراب ہو جاتا ہے تو اس سے 150 گرام کا فرق پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے یار کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک گرا کپڑا اگر کم چلے گیا تو دکاندار اس کو محسوس بھی نہیں کرتا کہ میں نے کیا گناہ کیا۔ آج میں آپ کے سامنے آئینہ لے کے آیا ہوں، اس آئینے میں آپ کو کچھ دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ پیارے بھائیوں، میں نے قرآن کو 12 بار پڑھا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کسی بھی جرم کے بارے میں پوری سورت نہیں اتری۔ یہ کیسا جرم ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ایک پوری سورت اتار دی، اور جس کا شروع اللہ ان لفظوں سے کرتا ہے، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ گناہ کچھ بھی نہیں، آپ اس کو بہت ہلکا لے رہے ہیں۔ اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں، ذرا غور کریں میرے لفظوں پر بھائی، غور کرنے والی بات ہے۔ کوئی تھانے دار صاحب، کوئی ڈی سی صاحب، کوئی ایس پی صاحب یہ بات نہیں کہہ رہے۔ رب العالمین، کائنات کا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، پروردگار عالم، ساری کائنات کا اکیلا مالک ہم سے کہہ رہا ہے ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ یہ گناہ کرنے والے تو ہلاک ہو گیا سمجھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ کا فرمان آپ نے سن لیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، اللہ کے قاصد کا، اللہ کے پیغمبر کا فرمان سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے بارے میں کیا پشین گوئی کی ہے، ذرا سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعْنُونَ وَجَوَارِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ گناہ آپ کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو حرام بھی کھلا رہے ہیں، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھی بھر رہے ہیں، اور پورے معاشرے کو آپ لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں کر رہا، آپ کے کان پر جو بھی نہیں رینگ رہی یہ گناہ کرتے ہوئے۔ میں نے جو حدیث کے لفظ پڑھے ہیں ذرا غور کیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی کسی ڈی سی صاحب کا پیغام نہیں آپ کو سنا رہا، حق و صداقت کے پیکر کا پیغام سنا رہا ہوں آپ کو، جس کی بات میں شک کرنے والا بھی دنیا جہان میں غارت کر دیا جائے گا، میرا دعویٰ ہے یہ۔ وہ حق و صداقت کا پیکر فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ یہ کر کے، ناپ تول میں کمی والا گناہ کر کے ایسے ہی معاشرے میں چلتے پھرتے رہو گے تو پھر تم پر قحط سالی اور تنگ دستی مسلط کر دی جائے۔ گناہ تو کر رہا ہے اور پورا معاشرہ تیری لپیٹ میں آیا ہوا ہے، تجھے پتہ بھی نہیں۔ اگلا پیغام سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا تم پر جابر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے،
غلطی دکاندار تیری ہے، کپڑا بیچنے والے تاجر تیری غلطی ہے، دکان چلانے والے تیرے ترازو میں غلطی ہے، گناہ تو کر رہا ہے، سزا پورے معاشرے کو ظالم حکمرانوں کی شکل میں مل رہی ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک، اللہ سے فوراً توبہ کر اور اس گناہ سے معافی مانگ۔ آئندہ اس گناہ کے بارے میں تصور بھی نہ کرنا اور سوچنا بھی نہ یہ گناہ کرنے میں کہ ہم اللہ کی اس نافرمانی میں اپنی کمر کسیں گے۔ میری بات کو اس گناہ کی طرح ہلکا نہ لینا۔ میں نے تجھے رب العالمین کا پیغام بھی سنا دیا، اس کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی سنا دیا۔ اب عمل تو نے کرنا ہے، کروانا رب نے ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کہے سنے پر مجھ سمیت سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔